بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کتب فرض علیکم القتال للکفار وهو کرہ مکروہ لکم طبعا لمشقته وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم لمیل النفس الى الشہوات الموجبة لہلاکها ونفورها عن التکلیفات الموجبة لسعادتها فلعل لکم في القتال وإن كرهتموه خيرا لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر في تركه وإن أحببتموه شرا لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به وارسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه عليه عبد الله بن جهش فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الخزرمي آخر يوم من جمادى الأخرى والتبس عليهم برجب فأيرهم الكفار باستحلاله فنزل يسألونك عن الشهر الحرام المحرم قتال فيه بذل اشتمال قل لهم قتال فيه كبير عظيم وزرا مبتدأ وخبر وسد مبتدأ منع للناس عن سبيل الله دينه وكفر به بالله وسد عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهل منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وخبر المبتدأ أكبر أعظم وزرا عند الله من القتال فيه والفتنة الشرك منه أكبر من القتل لكم فيه ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى كي يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك بطلت أعمالهم الصالحات في الدنيا والآخرة فلا اعتداد به ولا ثواب عليها والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع الإسلام لم يبطل عمله فيصاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الشافعي وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولما ظن السرية أنهم إن سلموا من الآخرة فلا يحصل لهم أجر نزل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فارقوا أوطانهم وجاهدوا بسبيل الله لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله ثوابه والله غفور للمؤمنين رحيم بهم۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کتبہ فریدہ یعنی کتبہ بمعنی فریدہ، جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ شاعر نے اسی طرح اشارہ کیا کہ کتبہ کا یہاں معنی فریدہ ہے، جب الا کی صلہ کے ساتھ آتا ہے تو فرض کے معنی میں ہوتا ہے۔ تم پر فرض کیا گیا القتال، لڑائی کرنا، جنگ کرنا تم پر، جہاد کرنا تم پر، کن سے؟ للکفار، کفار سے قتال کرنا۔ یہاں جو محذوف عبارت نکالی للکفار، اس سے کفار سے جہاد کرنا تم پر لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا۔ وَهُ كُرْهٌ لَكُمْ، اور تمہیں وہ ناگوار گزرا، تمہیں شارح کہتے ہیں کرہن مکروہن، کرہن یعنی یہ مصدر ہے معنی مفعول کے، جیسے خوزن بمعنی مخبوز، مبالغہ کے طور پر اس کا ذکر ہے کہ وہ تمہاری طبیعت پر ناپسند گزرتا ہے۔ تمہاری لکم کے بعد طبعاً کا ذکر کیا کہ وہ کس پر ناپسند گزرتا ہے؟ تمہاری طبیعت پر، تمہاری طبیعت کو اچھا نہیں لگتا۔ لمشقتی، اس کیوں اچھا نہیں لگتا؟ لمشقتی ہی، مشقت کی وجہ سے، ادھر ہے جہاد مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو مشقت کی وجہ سے وہ تمہیں ناگوار لگے، یعنی تمہاری طبیعت پر
ناگوار لگے گزرے، وعسا قریب ہے ان تکرہو کہ تمہیں ناگوار گزرے، شیئن کوئی شے، قریب ہے کہ تمہیں کوئی شے ناپسند ہو، طبعاً وہ خیر لکم اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وہ تمہارے لیے، اور قریب ہے ان تحبو کہ تم پسند کرو شیئن کسی شے کو، کوئی شے تمہیں اچھی لگے، وہ شر لکم وہ تمہارے لیے شر ہو، وہ تمہارے لیے شر ہو۔ شر کیا مطلب؟ لمیل النفس الی الشہوات الموجبۃ لہلاکہا، ہلاکیہ، نفس کو ہلاک کرنے کے لیے جو شہوات سبب بنتی ہیں اس کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے، اس کی طرف نفس کو ہلاک کرنے والی موجبات، وہ نفس کو ہلاک کرنے والی وہ چیزیں، وہ خواہشات جو نفس کو ہلاک کرنے کا سبب بنتی ہیں، اس کی طرف نفس کا جھکاؤ، اس کی طرف، اور عن التکلیفات الموجبۃ لسعادتہا، اور جو چیزیں، وہ تکالیف جو کامیابی کو، سعادت کو واجب کرنے والی ہیں، واجب کرنے والی ہیں اور اس کا سبب ہیں، ان سے بھاگنے اور ان سے نفرت، ان سے نفرت کی طرف جھکانے والی ہیں، کس کی طرف؟ ہاں، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بری ہو، یعنی تمہیں پسند لگتی ہیں، یعنی نفس کا جھکاؤ ہے اس شہوات کی طرف جو ہلاکت کی طرف پہنچانے والی ہیں اور ہلاکت کا سبب بننے والی ہیں، اور اس کی نفرت کا، اس کی نفس کی نفرت کا کیا ہے؟ وہ سبب ہیں، کن چیزوں سے؟ ان تکالیف سے، اللہ کے ان احکامات سے جو سعادت کے سبب بنتے ہیں، سعادت کے اور کامیابی کے سبب بنتے ہیں، تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ برا ہے، وہ تمہارے لیے، تم پسند کر رہے ہو کہ نفس کا جھکا ہوا ہے لیکن ہے برا، کیا ہے؟ تو اس لیے کہ شاید لکم فی القتال، تمہارے لیے لڑائی میں اور جہاد میں، وَإِن كَرِهْتُمُوهُ، اگرچہ تمہیں ناگوار لگے، خیراً بہتری ہے، کیا؟ اگرچہ تمہاری طبیعت شاق گزرے اور طبیعت کو ناگوار لگے لیکن تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے، لِأَنَّ فِيهِ، کیونکہ اس میں اما الظفر والغنیمہ، کیونکہ اس میں کامیابی ہے اور غنیمت ہے، مال ملے گا، پھر جب جنگ ہوگی پھر کامیابی بھی ہوگی اور پھر ان کا جو مال ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا، تمہیں مال بھی ملے گا، یا ابھی شہادہ، یا پھر اس میں شہادت ہے اور اجر ہے، یا پھر شہید ہو جاؤ گے اس پہ اجر بھی ملے گا، شہادت بھی ہوگی، اجر ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، نفس پہ شاق گزرتا ہے، نفس پہ، اور اس کے چھوڑنے میں اگرچہ نفس کے لیے یہ اس کے چھوڑنے میں کہ اگر تم اسے پسند کرو، اس کے چھوڑنے میں اگر تم اسے، تو شرن برا ہے، اس لیے شاید وہ برا ہے، کیونکہ اس میں ذلت ہے، والفقر، اور فقر ہے، اس میں کیا ہے؟ ذلت ہے، فقر ہے، یعنی اب وہ جو لڑائی ہوگی مال غنیمت ملے گا وہ بھی نہیں ملنا، اور ذلت بھی ہے، اور اجر سے بھی محروم ہونا ہے، اجر بھی نہیں ملے گا، اجر، اس لیے تمہارے طبیعت کے لیے وہ ناگوار ہو لیکن وہ بہتر، ٹھیک ہے، اور پسند کرو وہ چاہے، اور تمہارے لیے ہو کیا؟ وہ بری، کیونکہ وہ نفس ہے اور وہ ان شہوات کی طرف جھکا رہا ہے جو ہلاکت کو کے سبب بنتی ہیں، اور ان تکالیف سے کہ جو کامیابی کا سبب بنتے ہیں ان سے بھگانے کا سبب بن رہا ہے، ان سے سبب بن رہا ہے، تو وہ شر ہے، بہتر نہیں ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما هو خیر لکم، یہ عبارت شارع لائے، کیا جانتا ہے؟ وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے، ما ہوا، اس کی عبارت کا اضافہ مفعول کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ جانتا ہے وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، ذالک، یہ، اور یہ تم نہیں جانتے، پس انہوں نے جلدی کی اس طرف جس کا تمہیں، بس یہ بھی ہے، فبادروا، اور تم جلدی کرو، فبادروا، اس کی طرف جس کا رب تمہیں حکم دیتا ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، بس جلدی کرو اس کی طرف جس کا آرڈر ہوتا ہے، جس کا رب آرڈر کرتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا سرایہ،
سب سے پہلے سریہ جو بھیجا، سب سے پہلے بھیجا، اس پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنایا اور امیر بنایا۔ کیا بنایا؟ امیر بنا دیا۔ فقاتلوا المشرکین، تو وہ مشرکین سے لڑے۔ وقاتلوا ابن الحضرمی آخر یوم من جمادی الاخری، تو انہوں نے ابن حضرمی کو جمادی الاخری کے آخری دن قتل کیا، جمادی الاخری کے آخری دن قتل کیا۔ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِمْ بِرَجْبٍ، اور ان پر وہ دن رجب کے ساتھ مشتبہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ انہیں اب یہ مشتبہ کیا کہ رجب میں قتل کر دیا یا پہلے قتل کیا، شبہ بڑھ گیا، کیونکہ رجب تو حرمت والے مہینوں میں ہے، تو حرمت والے مہینوں میں قتال نہیں، تو ان پر یہ شبہ بڑھ گیا، شبہ۔ فَعَيَّرَهُمُ الْكُفَّارُ بِاسْتِحْلَالِهِمْ، کفار نے ان کو اس کے حلال سمجھنے پر کہ انہوں نے دیکھو حرمت والے مہینے میں قتل کر دیا حلال سمجھ کر، تو حلال سمجھنے کے ساتھ کفار نے ان کو آر دلائی، کیا دلائی؟ کہ شرم دلائی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام، تو پھر یہ آگے ہے یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے شہر حرام کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی المحرمی، حرمت والے مہینے کے، کہ حرمت والے مہینے میں قتال فی، اس میں لڑنے کے متعلق پوچھتے ہیں، اس میں قتال فی کہتے ہیں، یہ بدل اشتمال، بدل اشتمال ہے۔ قل لہم، کہہ دیجئے ان کو، قتال فی کبیر، تو یہاں لہم قل کے بعد جن کو حکم ہے، ٹھیک ہے، جن سے خطاب ہے، جن سے وہ معذوف ہے، اس کا ذکر کیا، لہم، ان کو کہہ دیجئے، قتال فی کبیر عظیم الوزران، اس حرمت والے مہینے میں لڑنا کبیر عظیم الوزران، بڑا گناہ ہے، یعنی بڑا ہے گناہ کے اعتبار سے، بڑا گناہ ہے۔ مبتدا و خبر، کہتے ہیں یہ جو قتال فی کبیر ہے نا، یہ مبتدا و خبر ہے۔ وصد، اور روکنا، مبتدا، یہ بھی مبتدا ہے، منع للناس، لوگوں کو روکنا، لوگوں کو، صدن کا معنی روکنا، لوگوں کو روکنا، سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی دین ہی، اللہ کے دین سے، وکفر بہ باللہ، اور اللہ سے انکار کرنے، اللہ سے، اللہ کا انکار کرنا، وصد عن المسجد الحرام، اب ان پھر محذوف نکالا، اور روکنا مسجد حرام سے، یعنی یہ مکہ تھا، مکہ سے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِ مِنْهُ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا، یعنی وَهُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، اور وہ کون ہے جن کو نکالنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مومنین ہیں، ان کو نکالنا۔ خبر المبتدا، اور یہ مبتدا کی خبر ہے۔ اکبر اعظم وزران، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ نکالنا، ایک حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا، اور دوسرا اللہ کے راستے سے روک دینا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، حضور کے غلاموں کو، اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اکبر عند اللہ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے، اعظم وزران، اعظم، بڑا گناہ ہے، ای سب سے بڑا اللہ کے نزدیک، من القتال فیہ، حرمت والے مہینے میں لڑنے سے بھی یہ بڑا گناہ ہے کہ ان کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اور کفر کرنا، مکہ سے روکنا۔ تو والفتنۃ اکبر من القتل، والفتنۃ الشرک منکم، شاعر نے فتنہ کی طرف سے شرک سے کی، یعنی الشرک منکم، اور تم سے، تمہاری طرف سے شرک، اکبر من القتل، اکبر من القتل، یہ تمہارا اس میں قتل کرنے سے، یہ کیا ہے؟ بڑا ہے، کیا ہے؟ یعنی تمہارا شرک کرنا، تمہارا اور اس میلے میں تمہاری لڑائی کرنا، یہ اس سے کیا ہے؟ بڑا ہے شرک۔ ولا یزالون ای الکفار، یعنی کفار یقاتلونکم، وہ تم سے لڑتے رہیں گے، کن سے؟ ای المومنون، خطاب مومنین کا ہے، اے مومنین، کفار تم سے لڑتے رہیں گے، حتی، یعنی کئی، یہاں تک کہ، تاکہ وہ لڑتے رہیں گے تم سے، تاکہ، کئی کا مطلب تاکہ، یردوکم عن دینکم، وہ تمہیں اپنے، تمہارے دین سے پھیر دیں، الی الکفار، الی الکفر، کفر کی طرف، تو کفر کی طرف تمہارے دین سے تمہیں پھیر دیں، ان استطاع، اگر بن پڑے، اگر طاقت رکھیں، ومن یرتد منکم، اور جو تم میں سے عن دینی، اپنے دین سے پھر جائے، فیمت وہو کافرون، پھر وہ کافر ہو کر مرے، فاولئک حبطت باطلت، حبطت باطلت، یعنی ضائع ہو گئے اعمال ان کے اعمال، کون سے اعمال؟ الصالحات،
یہ آگے صفت بیان کی، ان کے اعمال صالحہ ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فلا اعتداد بھی، پر پھر وہ شمار نہیں ہوں گے، وہ ولا ثواب علیہ، اس پر ثواب نہیں ہوگا، والتقید بالموت علیہ، اور اسے قید لگانا اس پر موت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہاں کہا نا کہ کافر ہو کر مرے تو موت کی قید لگائی، کس کی؟ یفید، یہ فائدہ دیتا ہے کہ لو رجع الی الاسلام، اگر وہ اسلام کی طرف لوٹ آئیں، لم یبطل عمل، تو اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا، فیصاب علیہ، اس پر ثواب دیا جائے گا، ولا یعیدہ، اور وہ دوبارہ نہ لٹائے، کل حج، سے حج اس نے کیا تھا اسلام کی حالت میں، پھر کفر کر دیا، پھر واپس پلٹ کے آیا، تو کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ حج نہ ادا کرے، مثال کے طور پر، مثلا وعلی شافعی، اور اس پر امام شافعی ہیں، آگے بتائیں گے، یہ امام شافعی رحمہ کا قول ہے، کس کا؟ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَّةُ، جب سریہ نے، لشکر نے گمان کیا، انہم، کہ وہ ان سالموا عن الاسلام، اگر وہ من الاسم، اگر وہ گناہ سے سالم رہیں، کس سے رہیں؟ وہ ان سالموا من الاسم، اگر وہ گناہ سے بچے رہیں، فلا یحسنهم اجر، پھر ان کے لیے، تو پھر ان کو تو اجر حاصل نہیں ہوگا، ان کو اگر وہ اسم سے بچیں تو ان کے لیے اجر حاصل نہیں ہوگا۔ آیت اتری، ان الذین ہاجروا، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، فارقوا اوطانہم، یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے اپنے وطنوں سے جدا ہو گئے، یہی ہجرت کی نا، وطنوں سے جدا ہو گئے، وجاہدوا فی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لإعلاء دینہم، نیت کیا تھی؟ اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے، دین کو جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ثوابہ، کیا؟ وہ ثواب کے امیدوار ہیں، یہ مفعول ذکر کیا، کس کے امیدوار ہیں؟ ثوابہ، اس کے ثواب کے، واللہ غفور، اور اللہ بخشنے والا ہے، کن کو؟ للمؤمنین، مومنین کو، رحیم بہم، اور بہم ان پر رحم فرمانے والا ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔